میں نے کہا جب اہل حدیث 2-3 بیٹھے ہوں گے نا پھر ہم بریلویوں سے نہیں لڑیں گے، آپس میں لڑیں گے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ پھر وہ اب مثال کوئی بھی مسئلہ دنیا کا بتا دو جس میں اہل حدیث سارے متفق، اب ایک بولے گا مثال کیا سوال آیا کہ جی نماز کے فرضوں قیام جو رکوع ہوتا ہے اس کے بعد جب بندہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ باندھنے چاہیے یا چھوڑنے چاہیے؟ اب وہ اگر اہل حدیث باندھنے والا ہے تو وہ کہتا باندھنے چاہیے، میں بولتا 100% غلط ہے، ہاتھ چھوڑنے چاہیے۔ اب وہ بغلیں بجاتے اور ہم آپس میں مناظرہ کرتے، تو ان کا جو ہے مسئلہ وہ ہیں تقلیدی لوگ، جو امام کا مسئلہ وہ سب کا مسئلہ۔ ہم تو ہیں بے پیرے لوگ، ہمارا تو امام ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو بے مرشد لوگ ہیں، تو ہم کس کی بات کو فالو کریں گے؟ ہمارا تو بچہ بچہ مفتی ہے، ابھی پڑھے گا بعد میں فتویٰ پیدائشی طور پر دینا شروع کر دے گا۔ ہم تو مفتیوں کے بارے میں خود کفیل ہیں، کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ جی آپ ایک عمر صدیق صاحب کو لے جائیں۔ اب ٹھیک ہے عمر صدیق صاحب کو میں لے جاؤں، لیکن اب عمر صدیق کے مسائل آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اہل حدیث اپنے بھی نہیں مان رہے تو دوسرے کیا مانیں گے؟ دوسرے کیا مانیں گے؟ اب مثال کے طور پر اب وہی بات صبر والی آ گئی، جس بندے میں اتنی بھی صبر نہیں ہے اپنے علماء کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے دینی ادارے کے اندر بخاری شریف بھی ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے اور جوتے سمیت جوتے پہنے ہوئے ٹیبل کے اوپر پاؤں رکھ دی، اگر یہ چیز وہ ٹی وی میں کرے گا نا ساری دنیا تھوکے گی، ساری دنیا، اور بے عزتی اس کی نہیں، بے عزتی پوری جماعت کی۔ تو اس طرح غلط الٹے سیدھے مشورے نہ دیا کرو۔ اور تیسری اور آخری بات یہ، وہ چینل میرے نہیں ہیں کہ میں جب چاہوں جس کو چاہوں لے جاؤں، میری مرضی سے ایسا نہیں ہوتا۔ اگر میری مرضی سے ہوتا تو میں بولتا فلاں کو بھی آپ نہ بٹھاؤ، فلاں کو بھی نہ بٹھاؤ، فلاں کو بٹھاؤ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ چینل بھی، ہاں آپ میں تپڑ ہے، آپ فیکٹریاں لگاتے ہو، آپ ایک چینل کھول لو، یہ بھی ایک فیکٹری ہے، کمرشل بنیادوں پر کھول لو، اس میں تبلیغ بھی ہوگی، پیسہ بھی آئے گا۔ تو آپ اپنا چینل کھول لو، پھر آپ جس کو چاہو بٹھاؤ، جس کو چاہو نہ بٹھاؤ۔